الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہماری اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو کہ نمازیں قضا تو کرتی ہے لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں انہیں ادا کیسے کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل طریقہ بتائیں گے کہ آپ نے قضا نمازیں ادا کیسے کرنی ہے، ان کا وقت کون سا ہوگا، ان کی نیت کیسے ہوگی، ان کی طریقہ کار کیسے ہوگا، اور اگر ہم سے سن بلوغت سے لے کر اب تک کی بہت سی نمازیں قضا ہوئی تو ان کا حساب کیسے لگایا جائے گا، ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، وہ سب کچھ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملے گا۔ تو برائے مہربانی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا کہ آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے باعث خوشی ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 30 سورہ ماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ سورہ ماعون کی آیت نمبر 5 کے تحت فرماتے ہیں کہ نماز سے بھولنے کی چند صورتیں ہیں۔ ایک کبھی نہ پڑھنا، پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، کسل و سستی، بے پرواہی سے پڑھنا۔ محترم سامعین کرام، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک خوفناک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہو اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں۔ محترم سامعین کرام، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 158 تا 159 پر فرماتے ہیں جس نے قصداً ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یک لخت چھوڑ دیں، اس سے بات نہ کریں، اس کے پاس نہ بیٹھیں تو ضرور اس سزا کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ محترم سامعین کرام، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت پیکر جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے سوئے رہنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جو اتفاقاً سویا ہوا ہے اور چاہ کر بھی اس کی آنکھ نہ کھلی ہو ان کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، 3 چیزیں ہیں، ایک ادا، ایک قضا اور ایک واجب الاعادہ۔
ان تین چیزوں کی تعریف سماعت فرما رہے ہیں۔ جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اسے وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت ختم ہونے کے بعد عمل میں لانا قضا ہے۔ اور اگر اس حکم کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے وہ عمل دوبارہ بجا لانا اعادہ کہلاتا ہے۔ وقت کے اندر اگر تحریمہ باندھ لی تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے، مگر نماز فجر، جمعہ اور عیدین میں وقت کے اندر سلام پھیرنا لازمی ہے ورنہ نماز نہ ہوگی۔ عذر شرعی نماز قضا کر دینا سخت گناہ ہے، یعنی بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا سخت گناہ ہے، جبکہ اسی وقت قضا بھی پڑھ لیں۔ محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا اس کی مثل ہے جو اپنے رب عز و جل سے ٹھٹھا یعنی مذاق کرتا ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ توبہ کے 3 رکن ہیں۔ ایک اعتراف جرم، نمبر 2 ندامت، اور نمبر 3 عزم۔ کس بات کا؟ یہ ترک یعنی اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ عہد۔ اگر گناہ قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی بھی لازم، مثلا تارک صلاۃ یعنی نماز ترک کر دینے والے کی توبہ کے لیے نمازوں کی قضا بھی لازم ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اب قضا سے متعلق آپ نے سن لیا، وعیدیں بھی سن لی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ ویل نامی وادی جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا، توبہ کے ارکان کے بارے میں بھی سن لیا، ادا کسے کہتے ہیں، قضا کسے کہتے ہیں، واجب الاعادہ کسے کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے سن لی۔ اب آپ کو میں طریقہ بھی بتا دوں کہ کس طرح سے آپ نے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور جو ہمارے مسلمانوں میں غلط بات عام ہو چکی ہے، لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اس کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ رمضان المبارک کی آخری جمعہ میں بعض لوگ باجماعت قضائے نماز یعنی قضائے عمری پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اس ایک نماز سے ادا ہو گئیں، تو یہ باطل محض ہے، یعنی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار جماعت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی یا قضا کی نیت سے پڑھ لی تو اس سے آپ ساری عمر کی قضا ختم ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نہ کسی احادیث مبارکہ میں ہے، نہ روایتوں میں ایسا ملتا ہے، نہ کسی محدثین میں سے کسی نے ایسا کوئی مسئلہ بیان کیا ہے۔ لوگوں میں یہ غلط بات عام ہو چکی ہے جو کہ بہت زیادہ طول بھی پکڑ گئی ہے اور لوگ اس پر عمل پیرا بھی ہو گئے، لہذا اس کی وضاحت کرنا لازمی تھی تاکہ لوگ اس غلط کام سے بچ سکیں اور جو قضا نمازوں کا جو پراپر طریقہ ہے اس پر عمل کر کے اپنی نمازوں کو قضا جو ہو چکی ہیں انہیں ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، اب عمر بھر کی قضا کا حساب آپ کس طرح سے کریں گے؟ جس نے کبھی نمازیں نہ پڑھی اور اب توفیق ہوئی اور قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے، اور تاریخ بلوغ بھی نہیں معلوم تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہجری سن کے حساب سے عورت 9 سال کی عمر سے اور مرد 12 سال کی عمر سے نمازوں کا حساب لگائے۔ قضائے عمری میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے تمام فجریں ادا کر لیں، پھر تمام ظہر کی نمازیں، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، اس طرح سے ایک کے بعد ایک قضا نماز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 فرض فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء کے اور 3 وتر۔ نیت اس طرح کیجئے، مثلا سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں،
ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجیے. جس پر بکثرت قضا نمازیں ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی کی جگہ صرف ایک بار کرے. مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نمازوں میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان کا سین شروع کرے اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت رکوع سے سر اٹھائے. اسی طرح سجدے میں بھی کرے. ایک تخفیف یعنی کمی تو یہ ہوئی اور دوسری یہ ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے. مگر وتر کی تینوں رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائے. تیسری تخفیف یعنی کبھی یہ کی قاعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد وآلہ کہہ کر سلام پھیر دے. چوتھی تخفیف یعنی کمی یہ کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے. انشاءاللہ عز و جل اس طرح سے بھی آپ کی نماز جو کہ قضا ہوگی وہ مکمل ہو جائے گی. اور یہ جتنے بھی میں نے باتیں کی ہیں یہ فتاوی رضویہ شریف جلد 8 صفحہ 157 پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے تحریر فرمائی ہے. محترم سامعین کرام، وہ نمازیں جو حالت سفر میں قضا ہوئی ان کو جب ادا کریں گے تو وہی قصر کی صورت میں ہی قضا کریں گے. اور وہ نمازیں جو آپ کی نارمل اپنے گھر پر موجود ہیں، اپنے علاقے میں موجود ہیں، مسافر نہیں ہیں اور اب قضا ہوئی ہیں اور اب جب آپ سفر میں ہیں تو اس وقت قضا کرنے جا رہے ہیں تو ان نمازوں کو آپ مکمل ہی ادا کریں گے جس طرح کے آپ بنا مسافری والی نماز ادا کرتے ہیں، آپ نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح سے اس کی قضا بھی کریں گے. محترم سامعین کرام، ایک اور آسانی کہ یہ جو ایام آ رہے ہیں، رمضان بھی آنے والا ہے تو لوگ بہت زیادہ عبادت کی طرف چلیں گے تو وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ممکن ہو سکے تو اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ قضا نمازیں بھی ادا کرنا شروع کر دیں. عموماً لوگ سحری کرتے ہیں، سحری کے بعد فجر تک وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں اگر چاہیں تو اپنی نمازوں کو ادا کر لیں جو قضا ہو چکی ہیں. فجر کی نماز پڑھ لیں، ظہر سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لیں، عصر سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لیں، مغرب کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لیں، عشاء کے بعد یہ تراویح کے بعد عشاء کی نماز جو قضا ہے انہیں ادا کر لیں. یا ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ فجر کی نماز جس طرح سے آپ نے فرض سے پہلے 2 رکعت نماز فرض قضا کر لی، اسی طرح سے ظہر میں آپ نے کر لیا کہ 4 سنت قبلیہ سے پہلے آپ نے 4 رکعت فرض قضا کی نیت سے آپ نے ادا کر لیے. اب عصر کی جو 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں عموماً ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے تو آپ اسی وقت میں اسی مقام پر اگر چاہیں تو 4 رکعت نماز عصر قضا کی نیت سے پڑھ لیجیے. اسی طرح سے مغرب کے بعد مغرب کی قضا پڑھ لیجیے. اور عشاء کی جو سنت قبلیہ ہیں 4 جو کہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں وہ بھی عموماً لوگ چھوڑتے ہیں تو ان کو بھی اگر چھوڑتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ اٹھائیے اور اس کی جگہ پر آپ فرض جو قضا ہو گئے ہیں ان کو ادا کر لیجیے. تو اس طرح سے آپ اگر روٹین بنا لیں گے تو ڈیلی کی آپ کی ایک روٹین بن جائے گی اور آپ پر کوئی برڈن بھی نہیں پڑے گا اور انشاءاللہ آپ قضا نماز ادا کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. محترم سامعین کرام، یہ وہ نمازیں ہیں جو جب تک آپ ادا نہیں کریں گے آپ کے ذمہ سے اتریں گی نہیں. نوافل وغیرہ وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، نوافل سے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن جس بات کا رب کریم نے حکم عطا فرما دیا اس بات پر عمل پہلے کرنا ہے، اس کے بعد دیگر چیزیں آئیں گی. تو محترم سامعین کرام، قضا نمازیں اگر بالفرض کسی سے قضا ہو جائے تو مہربانی کر کے اس کا اظہار نہ کیا کریں، لوگوں کو نہ بتایا کریں کہ میری فجر قضا ہو گئی، میری ظہر ہو گئی، میری عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی. تو ان قضا نمازوں کا ذکر نہ کریں تاکہ آپ اس گناہ سے بھی محفوظ ہو سکیں، کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں کے کاموں سے اور گناہ بھری زندگی سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی نمازوں جو قضا ہو چکی ہیں انہیں ادا کرنے کی بھی بر وقت اور فوراً ادا کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔